کوئی سبب ضرور ہوتا ہے. بغیر اسباب کے قرآن نازل نہیں ہوا تھا. کوئی وجہ بنتی تھی تو اللہ لاریب اور بیعیب کتاب کو نازل فرما دیتا. تو فرمایا کہ وہ آیتیں جو اللہ نے کفار کی مذمت کے لیے نازل کی ہوں گی تو دنیا میں بدترین قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ ان آیتوں کو اٹھا کر ان کا مصداق کافر ہوں گے تو کافروں کو ہٹا کر وہاں پر ایمان والوں کے لیے اسے فٹ کر دیا جائے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ایسی حدیثیں ہیں, کتنی ایسی آیتیں ہیں, کتنے ایسے اخبار ہیں جو کسی ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. کتنی ایسی آیتیں جو ایمان والوں کے لیے نازل نہیں ہوئی, جو کفار کے لیے نازل ہوئی. تو آج کل کے یہ مذہب ثقالت ان آیتوں کو اٹھا کر ایمان والوں پر فٹ کر دیتے ہیں. اور آج ضرورت ہے ہمیں سمجھنے کی. کہیں پہ ہمیں آیت کے بارے میں, حدیث کے بارے میں شک و شبہات پڑے, اپنے مسلک کے بارے میں شک پڑ جائے تو اپنے اہل علم علماء سے جا کر متسلی کرانا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. جا کر معلومات لیں, کیا یہ آیت واقعی ہی ہمارے بارے میں نازل ہوئی, کیا یہ حدیث واقعی ہی ہمارے بارے میں نازل ہوئی. تو اس کی وضاحت کرنا, اس کے بارے میں سمجھنا, اس کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ایک ضروری ہوتا ہے. اسی طرح حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد, اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک آپ کی نالین مبارک اٹھانے والے صاحب. تو ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو دو ایسے بد مذہب قسم کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو نا 2 آیتیں سنانا چاہتے ہیں, بس ان 2 آیتوں کو سنو. محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث ہیں اور ان کے لاکھوں کی تعداد میں شاگرد ہیں اور صحابی رسول کے شاگرد ہیں, ان کے اپنے بڑے شاگرد جن کے ان کے اپنے شاگردوں کی تعداد لاکھوں پر پہنچتی تھی. اس بد مذہب نے جب کہا کہ اچھا 2 آیتیں نہیں سننا چاہتے تو 1 آیت سنو, حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جاؤ میں تم سے 1 آیت تو کیا آیت کا تھوڑا سا حصہ بھی تم سے نہیں سنوں گا. اسی وقت فوراً اس کو وہاں سے اٹھا دیا. تو آپ کے شہر تھے تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگے حضور سنانا تو اس نے قرآن ہی تھا نا, قرآن کی آیت ہی سناتا, قرآن مبارکہ قرآن پاک کی آیت سنا دیتا تو سن لیتے, کیا حرج تھا. فرمایا کہ قرآن غلط نہیں ہے, قرآن تو صحیح ہے, قرآن تو میں سن لیتا, لیکن قرآن کے بعد ان نے اپنا مسلک میرے اوپر واضح کرنا تھا تو اس مسلک سے بچنے کے لیے میں ان سے قرآن کی آیتیں سننا بھی گوارا نہیں. قرآن کی آیتیں بھی سنتا. اور آج ہمیں ایسے لوگوں کی مجالس پر پہنچتے ہیں, ایسے لوگوں کے بیانات سنتے ہیں, ایسے لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں تو ہم سے تو کئی گنا اعلیٰ اور عرفہ علم کے مالک یہ لوگ تھے. جب ان لوگوں نے اپنے علم پر عبور حاصل کرنے کے باوجود کسی بد مذہب سے 1 آیت سننا بھی گوارا نہیں کی, اور پر بھی لازم ہے جس مسلک پر ہم ہیں ہمارے مسلک کے علاوہ کوئی بد مذہب قسم کا شخص ہے تو ہمیں بھی چاہیے ان سے بچنا چاہیے, نہ ان سے کوئی بیان سننا چاہیے, نہ ہی ان کی تقریروں کو سننا چاہیے. آج کل کے بد مذہب وہ ہوتے ہیں جو اسلام کے بارے میں شک و شبہات ڈالتے ہیں, دین کے بارے میں شک و شبہات ڈالتے ہیں, نماز کے بارے میں شک و شبہات ڈالتے ہیں, حج کے بارے میں شک و شبہات ڈالتے ہیں, زکوٰۃ کے بارے میں شک و شبہات ڈالتے ہیں کہ کہا کہ نماز کیوں فرض ہے, یا اس طرح سے الفاظ نکالتے ہیں اسلام پر چل کر کون سی آپ کو جنت مل جائے گی. ایسے سوال